یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ یہ بائبل مقدس یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسان کی چالوں کو بدلے۔ یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسان کی چالوں کو بدلے۔ ہے کیا زندگی بخش اس کا پیغام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ ظلمات میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، گناہوں کی دلدل میں دنسے ہوئے تھے، ظلمات میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، گناہوں کی دلدل میں دنسے ہوئے تھے، پلائے گا ان کو صداقت کا جام۔ یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام۔ ہلاکت سے سب کو وہ زندگی میں لائے، یوں بٹکے ہوئوں کو خدا سے ملائے۔ ہلاکت سے سب کو وہ زندگی میں لائے، یوں بٹکے ہوئوں کو خدا سے ملائے۔ وہاں دے گا ان کو وہ ابدی انعام، وہ زندہ کتاب، وہ زندہ مدام۔ وہ بائبل مقدس خدا کا کلام، وہ زندہ کتاب، وہ زندہ مدام۔ وہ بائبل مقدس۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ تشریف رکھیں آپ سب۔ میں ساگر کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ابھی یہ ٹیون اس کی گیت کی اس کو آتی نہیں تھی، اور میں نے ایک دم سے اسے کہہ دیا یہ گیت گانے کے لیے، اور اس نے ابھی وہ نیٹ سے سن کے اس کو تیار کر لیا اور ہم سب کو یہ رہنمائی کر دی۔ کین وی کلیپ فار ہم؟ تھینک یو۔ شکیل کے لیے بھی خدا ان کا شکر، یہ ان کے ساتھ پورا ساتھ دیتے ہیں۔ آج بائبل سنڈے ہمارے چرچ میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بائبل سنڈے کسی بھی چرچ میں ہوتا ہے تو وہاں سے اسٹاف کے لوگ آتے ہیں اور وہی منادی بھی کرتے ہیں، کلام سنانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو ناصر صاحب کوآرڈینیٹ کرتے ہیں سارے پروگرام کو بائبل سوسائٹی کی طرف سے، اور جب یہاں پہ بائبل سنڈے تھا تو ناصر صاحب کا حکم ہو گیا میرے لیے کہ میں آج خدا کا کلام سناؤں، اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی بائبل سوسائٹی کے بندے ہو۔ I have been serving the Pakistan Bible Society for 16.5 years. تو ایک کافی میرا زندگی کا حصہ بائبل سوسائٹی کی خدمت میں گزرا ہے۔ آج کل دن تو ہیں روزوں کے۔ لاسٹ سنڈے میں نے روزے کے حوالے سے منادی کی۔ آج روزوں کے بعد کا پہلا اتوار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں، روزوں کے دنوں میں، لینٹ کے ان دنوں میں ہم مسیحی لوگ تھوڑا بڑھتے ہیں اپنی روحانی تقویت حاصل کرنے کے لیے،
روزہ رکھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، بائبل مقدس پڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے بائبل مقدس کے بارے میں چند ایک حقائق رکھنے کو ہوں جو ہماری مدد کریں گے یہ سمجھنے کے لیے کہ جب ہم بائبل مقدس کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنی رہنمائی کے لیے جب اس میں سے تلاوت کرتے ہیں، اپنی شخصی عبادت میں یا خاندانی عبادت میں یا کلیسیائی عبادت میں، تو ہم کسی عام سی کتاب کو نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان روزوں کے دنوں میں جب ہم کلام مقدس کو کھولتے ہیں ہمارے سامنے یہ بات آئے کہ بڑی ہی ایک غیر معمولی کتاب ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور میں اس کے بارے میں صرف ایک دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں چند ایک استدلال دوں گا اس کے لیے، چند ایک آرگومنٹس ہیں میرے پاس جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ بڑی ہی یونیک، یکتا، ایک اپنی نوعیت کی علیحدہ، عام کتابوں سے، دنیا کی کتابوں سے کوئی بھی ہو ان سب سے مختلف ایک اپنا مقام، معیار رکھنے والی کتاب ہے۔ کلام مقدس میں بائبل مقدس کے بارے میں یہ لکھا جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ ہمارے پاس یہ جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، عبرانی سے، آرامی سے، یونانی سے تراجم ہوتے ہوتے ہم تک اردو زبان میں پہنچ گیا، انہی زبانوں کو استعمال کیا گیا اس کا ترجمہ کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کنگ جیمز ورژن کو پکڑا اور اس کا ترجمہ کر دیا اور یہ ہمارے پاس اردو بائبل آ گئی۔ یہ ایک بہت لمبی ہسٹری ہے اس کی۔ اگر آپ کسی وقت انٹرسٹڈ ہوں تو ہم ایک سٹڈی لے سکتے ہیں کہ ہاؤ دا بائبل کیم ٹو اس، یہ بائبل مقدس ہمارے پاس کیسے پہنچی۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سبجیکٹ ہے، سیکھنے والا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے مسیحیوں کو، ہم جیسی کلیسیا جو پڑھے لکھے لوگوں کی کلیسیا ہے، اس میں ایک ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے اس بائبل مقدس کی یہ بیک گراؤنڈ۔ بائبل مقدس وہ کلام جو زیادہ معتبر، خداوند کا کلام ابد تک رہے گا۔ زبور نویس اسی کے بارے میں کہتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ایویں نہیں ہے یہ بڑی، میں نے شروع میں بولا، یہ بڑی یونیک کتاب ہے، اپنی نوعیت کی بالکل ہی مختلف اور معتبر کتاب۔ کسی کتاب کی ہسٹری ایسی نہیں ہے جیسی اس کی۔ عام کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 10 سال 20 سال، بہت کوئی چھلانگ لگائے تو 100 سال کا جو ہے وہ اس میں قید کرتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ یہ بائبل مقدس جو ہمارے ہاتھ میں ہے 1600 سال کے عرصے پر محیط یہ کتاب ہے۔ 1600 years، 1600 سال پر محیط یہ کتاب، 40 نسلوں کا ذکر ہے اس میں۔ اگر آپ اپنی نسلوں پہ پیچھے ذرا گنیں، آج کے جوان یا ایون بزرگ، وہ اگر پیچھے دیکھیں اپنی نسلیں، 5-6 کے بعد یاد ہی نہیں آتا کہ اس کے بعد پیچھے کون تھا۔ 4-5-6 نسلوں کا یاد ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 40 نسلوں سے 40 جنریشنز کور کرتی ہے یہ کتاب۔ 40 نسلوں کا ذکر، 40 سے زیادہ مصنفین ہیں اس کے لکھنے والے۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے اس کی یونیکنیس میں، اس کا وہ معرض وجود میں آ جانا،
وہ ایک بڑا عجیب معجزانہ سا کام ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے انسانی طور پر۔ اگر آپ سوچیں نا اس کا اس طور پر تصنیف ہو جانا کہ 40 سے زیادہ 40 سے زیادہ مصنفین ہیں، مختلف ادوار میں لکھ رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، مختلف 3 بر اعظموں میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، اور یہ ایک کتاب دا بک آف دا بکس 66 کتابوں کی ایک کتاب یہ تشکیل میں آ جاتی ہے۔ کیسے؟ مصنفین، ان کے معیار زندگی فرق، ان کی حیثیتیں فرق، لکھنے والے بالکل فرق حیثیتوں کے مالک، کوئی ان میں بادشاہ ہے، کوئی ان میں مچھیرا ہے، کوئی ان میں گورنر بٹورنے والا ہے، کوئی طبیب ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کہاں سے مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف جگہ سے۔ وہ موسیٰ کی لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہ مصر کے محلوں میں رہنے والا پلا بڑا اور مصر کی یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا ایک بندہ تھا موسیٰ۔ بہت دفعہ ہم ان کے بارے میں اپنے بزرگوں کے، بائبل کے بزرگوں کے بارے میں سیدھا کہہ دیتے ہیں ان پڑھ لوگ، but all of them were not uneducated people۔ موسیٰ مصر کی یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا ایک بندہ، وہ اس کا مصنف ہے، سیاسی لیڈر تھا۔ ایک مچھیرا پطرس، اب دیکھیں کتنا فرق ہے ان دونوں میں۔ پطرس ایک مچھیرا، وہ لکھنے والا، اور آج جو حوالہ ہم نے پڑھا وہ اسی پطرس کا لکھا ہوا، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاک نبیوں کا جو کلام ہے وہ زیادہ معتبر ہے۔ یشوع ایک فوجی جرنیل اپنی قوم کی رہنمائی کرتا ہے فتح حاصل کرنے کے لیے کنعان میں داخل ہونے میں۔ نہمیہ بادشاہ کا ساقی، یہ ہیں لوگ جو لکھنے والے ہیں، بالکل مختلف بیک گراؤنڈ سے، بالکل ان کا معیار تعلیم جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، معیار زندگی ایک دوسرے سے بھی مختلف ہے، لیکن all of them were writing one book، ایک کتاب لکھ رہے تھے، اور یہی اس کی یونیکنیس ہے۔ اس لیے کہ اس کے پیچھے جو لکھوانے والی قوت تھی وہ کوئی مختلف نہیں تھی، ایک ہی قوت تھی، خدا کی قدرت، خدا کا الہام، خدا کی وحی، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کے بارے میں خداوند فرماتا ہے، یہ خداوند فرماتا ہے، یہ بائبل مقدس کا ایک عام جملہ ہے جو بارہا بائبل مقدس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اصل مصنف بائبل مقدس کا صرف ایک، 40 سے زیادہ لوگ لکھ رہے ہیں، ایک ہی کتاب لکھ کر انہوں نے دے دی، اور پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک ایک پورا ربط ملتا ہے اس میں۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، آج کے دور میں آپ 10 بندے ذرا علیحدہ کر لیں، سارے ہی اردو کے پروفیسر ہوں، سارے ہی گورنمنٹ کالجز میں پڑھانے والے ہوں، 10 لوگ اردو سبجیکٹ ہے ان کا، پڑھاتے ہیں وہ کالجز میں، ان کو ایک سبجیکٹ دے دیں اور علیحدہ انہیں بٹھا دیں کہ آپ نے اس پہ کتاب لکھنی ہے ایک، میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ 10 کے 10 لوگ مختلف قسم کی کتابیں لکھ کر باہر آئیں گے۔ ہر بندے کی سوچ، اس کا ویژن ہوتا ہی ایک دوسرے سے مختلف ہے، انداز مختلف ہوتا ہے، تحریر کی وکیبلری مختلف ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ جو کچھ بھی لائیں گے وہ بالکل مختلف ہوگا۔ بٹ یہ بائبل مقدس کی یونیکنیس کہ کتنا میں نے ذکر کر دیا، اتنا عرصہ لگ گیا
مختلف جگہوں پہ تحریر کی گئی. موسیٰ بیابانوں میں لکھ رہا ہے، یرمیاء غاروں میں لکھ رہا ہے، دانیل پہاڑوں اور محلوں میں لکھ رہا ہے، پولوس قید خانوں میں لکھ رہا ہے، لوکا دوران سفر لکھ رہا ہے، یوحنا پتمس کے جزیرے میں مکاشفہ اتر رہا ہے، اس پہ وہ لکھ رہا ہے. اور یہ سارا کچھ مل ملا کر ایک ہی سبجیکٹ پہ بات کرتا ہے. اگر ہم بائبل مقدس کی پہلی آیت سے شروع کریں، آخری مکاشفہ کی آخری آیت تک جائیں تو ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایک ہی سبجیکٹ ہے. پیراڈائز واز لاسٹ اور پیراڈائز واز ریگینڈ تھرو جیسس کرائسٹ. یہ سارا اس کی جست کلام مقدس کی دو جملوں میں شروع ہوا. تعلق ٹوٹ گیا خدا کے ساتھ، بحالی ہو گئی. اور بحالی کیسے ہوئی؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. یہ ہے بائبل مقدس کا سارا نچوڑ. تاریخی طور پر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، جو کچھ بھی اس میں تحریر ہے، میں نے عرض کیا کہ مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ مختلف سچویشن میں، کوئی حالت جنگ میں لکھ رہا ہے، کوئی امن کی حالت میں لکھ رہا ہے. مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر 40 سے زیادہ مصنفین، 40 نسلوں کا ذکر 3 برے اعظموں میں، ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں. یورپ کا تھوڑا سا علاقہ آتا ہے بیچ میں، اگر آپ بائبل کے جغرافی سے اگر آپ واقف ہوں تو تھوڑا سا علاقہ اوپر کا جو ایشیا کے ساتھ ملتا ہے وہ اس میں آتا ہے. بٹ یورپ واز ان دیئر. یہ والا یورپ نہیں جو ہمارے پاس بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مسیحیت. آج میں تھوڑی سی بات کرنے والا ہوں. بی پریپیئرڈ. تھوڑی سی لمبی بات کرنے والا ہوں. یہ جو ہے نا، ہم بہت دفعہ ہمارے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، یہ انڈیا کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہاں پہ مسیحیت جو ہے یہ گورے لے کر آئے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایشین کلچر کی بات. خداوند یسوع مسیح ایشین تھے، اور ان کی تعلیمات ہیں جو ہم لیتے ہیں اور اسی بائبل مقدس میں سے لیتے ہیں. اسی بائبل مقدس میں سے لیتے ہیں. اس کے لکھنے والے ہم تک پہنچانے والے لوگ، وہ شروع سے ہی ہمارے وہ لوگ تھے جن کے بائبل مقدس میں، جن کے بارے میں بیان ہے. بے شک تحریر میں آنے کے لیے یہ مختلف مقامات پر بیٹھ کر لکھی گئی 3 مختلف زبانوں میں. ابتدائی جو یہ بائبل مقدس ہے، اس میں پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں، عبرانی زبان میں. اور اس وقت پھر بعد میں تھوڑی سی ایک تبدیلی آ گئی. عبرانی اور یونانی کا ایک مکسچر سا، آرامی زبان. بہت سے جملے ہمارے پاس بائبل مقدس میں ہیں جو آرامی زبان میں ملتے ہیں. لما وہ کیا ہے، شوقتنی والا جو ہے وہ ہے. اسی طرح سے 2 ایک اور جملے بھی ہیں، تلیتا قومی، یہ ہیں جو آرامی زبان کے. پھر اس کے بعد نیا عہد نامہ ہمارے پاس جو ہے وہ یونانی زبان میں تحریر کیا گیا. 3 زبانوں میں لکھی گئی. کہاں میں پھر وہی باتیں نہیں دہراتا. میں نے یہ بیان کیا کہ بڑی مختلف سچویشنز میں یہ سب کچھ لکھا گیا. بٹ وی گاٹ ایک ہی مضمون خدا کی جانب سے عطا کردہ نجات کے بارے میں جو خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے. یہ کتاب نہ صرف اپنی تحریر کے حوالے سے، اپنے جمع ہو جانے کے حوالے سے، ایک بک کی فارم میں آ جانے کے حوالے سے یہ یونیک ہے، یہ اپنی تقسیم و ترسیل میں بھی یونیک کتاب، یکتا کتاب ہے. کوئی اور کتاب اس کے مقابل کھڑی ہی نہیں ہوتی، اس کے مقابل آ ہی نہیں سکتی. جنہ مرضی روڑا پائی جان، جو مرضی دعوے کرتے رہے، بائبل مقدس دنیا کی سب سے زیادہ چھپنے والی، بکنے والی اور پڑھی جانے والی کتاب ہے. اسی بھاویں نہ پڑھیے، پرچتی تے رکھ کے بھول جانے ہیں، لپیٹ کے رکھ دینے ہیں. بھاویں اسی نہ پڑھیے،
بٹ اسٹل بائبل مقدس دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، سب سے زیادہ بکنے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. ڈو ریمبر اٹ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس کو اٹھاتے ہیں، لے کر بیٹھتے ہیں، تو ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک عام سی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ بڑی مختلف چیز ہے، یہ بڑی یونیک چیز ہے، یہ بڑی علیحدہ چیز ہے، یہ ایک معتبر چیز ہے. ہمارے پاس خدا کا وہ کلام ہے جو معتبر ٹھہرا. یہ بڑی اعزاز کی بات ہمارے لیے کہ خدا نے ہمیں ایسا رکھا ہے کہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے. یہ ایک پکرنگ ہے، اس نے لکھا کہ اب سے تقریباً 70 سال قبل کی بات. ایکچولی میں نے یہ سرمن پہلے بھی کیا تھا آلموسٹ 2004 میں، تو اس وقت 70 سال کی بات کر رہا تھا. تو ابھی یہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی کے لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے یہ بائبل جو چھپتی ہے، تھوڑا سا میں آئیڈیا دیتا ہوں آپ کو. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ 70 سال پہلے کی. ہر 3 سیکنڈ میں دن رات برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی کو ایک بائبل چھاپنا پڑتی تھی. ایوری 3 سیکنڈز اتنی ڈیمانڈ تھی اس کی. ہر منٹ میں 22 کاپیز دن رات تیار ہوتی تھی اس کی. ہر گھنٹے میں 1369 کاپیز تیار ہوتی تھی اس کی. ہر روز 32,876 کتابیں برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی چھاپ رہی تھی. اب سے تقریباً اس وقت کی بات ہے جب میں نے یہ 70 لکھا، اب تقریباً 100 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، آلموسٹ 100 ایئرز پہلے کی. اسی لیے یہ کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ پورے طور پر کر دیا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ بکنے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ بائبل مقدس. اٹس اے یونیک بک. یکتا ہے اپنی نوعیت میں یہ کتاب، اپنے تراجم کے حوالے سے. دنیا میں کسی بھی کتاب کا ترجمہ، بہت سی کتابیں جن کے تراجم کیے گئے، لیکن بائبل مقدس کو اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی ترجمہ کی جانے والی کتاب یہ بائبل مقدس تھی، جو اردو زبان میں آج ہمارے ہاتھ میں ہے. اردو زبان میں ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن آئیڈیا خدا نے جو دیا ترجمہ کر کے ان لوگوں کے لیے پیش کرنے کا جو دوسری زبان پڑھنے والے لوگ تھے، عبرانی سے یونانی میں ترجمہ اس کا پرانے عہد نامے کا ہوا. اپنے تراجم کے لحاظ سے، اپنے تیار ہونے کے لحاظ سے، اپنے بکنے چھپنے کے لحاظ سے یہ جو کتاب ہے نہ صرف اپنے تراجم کے حوالے سے یکتا ہے، اپنی سروائیول میں یہ کتاب بائبل مقدس جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اٹس اے یونیک بک. جتنی تنقید، جتنے حملے، جتنے وار اس کتاب پہ ہوتے ہیں، آج تک تاریخ شاہد ہے کہ 3 صدی سے اس پہ حملے شروع ہو گئے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں، لیکن آج بھی خدا کے فضل سے یہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی، بکنے والی، پڑھی جانے والی کتاب ہے. حالانکہ جتنی تنقید، جتنے حملے، جتنے وار اس پہ ہوئے، جو دنیا کی کسی اور کتاب پر، چاہے وہ واہیات کتابیں ہوں، چاہے وہ پرمعنی کتابیں ہوں، چاہے وہ فلسفے کی، سائنس کی، کسی طرح کی بھی کتابیں ہوں، مخالفت اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کتاب کی ہوئی. لیکن اس لیے کہ یہ یونیک ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے، خدا کا ہاتھ، وہ اس کو سنبھالتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. خدا خود اس کا محافظ ہے. تیسری
ء میں خداوند یسوع مسیح کے بعد 300 سال بعد ہی تقریباً ڈیوکلیٹن بادشاہ تھا، اس نے مسیحوں پر اظہار ثانی کرتے ہوئے اس نے حکم دے دیا کہ گرجا گھروں میں، اس وقت بہت عام لوگوں کے پاس تو ہوتی نہیں تھی بائبل مقدس، گرجا گھروں میں کاپیاں ہوتی تھی، قیمتی کتاب ہوتی تھی، اور وہ کلیکشن کر کے وہ جوڑی جاتی تھی۔ اس نے حکم دے دیا کہ جتنے بھی بائبل کے نسخے ہیں وہ جلا دیے جائیں، تاکہ نہ ان کے پاس بائبل مقدس ہوگی نہ کلام مقدس ہوگا، اور یہ مسیحی اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو قتل کر دو۔ تمام بائبل مقدس کے نسخے اس بادشاہ نے ختم کروا دیے۔ 25 سال کے بعد 25 سال کے بعد اسی بادشاہ کے تخت پر، جو بادشاہ تخت نشین ہوا، کانسٹنٹائن، وہ مسیحی ہو گیا، وہ مسیحی ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ بائبل مقدس کے 25 نسخے تیار کیے جائیں اور اس کے تمام اخراجات حکومت کی طرف سے ادا کیے جائیں گے۔ یہ ہے بائبل مقدس کی محافظت، یہ ہے بائبل مقدس کی وہ تصنیف ہونے میں خدا کا کام، اس کا ہاتھ جو اس کے پیچھے رہتا ہے۔ ایک فلاسفر تھا والٹیئر، ملحد تھا، خدا کو نہیں ماننے والا۔ اس نے دعویٰ کر دیا، اس نے کہا کہ میں اتنا مخالف لکھوں گا بائبل مقدس کے کہ لوگ بھول جائیں گے اس کو، اس کتاب کو بھول جائیں گے، اس کی پیروی کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ والٹیئر مر گیا، بائبل آج بھی زندہ ہے، نہ صرف آج بھی زندہ ہے بلکہ وہ کمرہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے لکھا کرتا تھا، وہ گھر جہاں پہ والٹیئر بائبل کی مخالفت میں لکھا کرتا تھا، وہ گھر بعد میں جینوا بائبل سوسائٹی کا چھاپا خانہ بنا۔ ہیلیلویا، خدا کے نام کی تعریف ہو۔ ایسے مقام پہ تالیاں بجنی چاہیے کہ یہ خدا نے اتنی اپنی رحمت میں رکھا ہے، اتنی محافظت میں رکھا ہے اس نے اپنے کلام کو۔ لوگ مٹتے جاتے ہیں، مٹانے والی جو سوچیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ یونیک کتاب، یہ یکتا کتاب، یہ اپنی حیثیت میں سب سے اعلیٰ کتاب، یہ ہمارے ہاتھ میں جوں کی توں موجود ہے، اور آج بھی ہم اس کے وسیلے سے برکت پاتے ہیں۔ یہ ہماری قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو پڑھی رہتی ہے، وہ تو پڑھی رہتی ہے۔ روشنی کو بند کر کے ڈھانپ کے رکھ دیں تو پھر وہ نور نہیں نکلتا باہر۔ اپنی تعلیمات میں یہ کتاب یکتا ہے۔ اخلاقیات کی دنیا میں جو بھی اخلاقیات کی تعلیمات ہیں، یہ میں ایک بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں یہاں پہ، ایک میں بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں اخلاقیات کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان کی روٹ، ان کی بنیاد اسی شریعت کی کتاب میں سے نکلتی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی کسی طرح کی نیکی کا دعویٰ لے لیں، کہیں سے بھی کسی بھی تعلیم کا دعویٰ لے لیں، روٹ، جڑ یہاں پہ اسی کتاب میں ہوگی۔ اپنی تعلیمات میں یکتا ہے، تاریخ کے اس کے بیان، تصدیق، یکتا۔ یہ وہ کتاب ہے، دیکھیں
کتابیں لکھی جاتی ہیں، جس کی اچھائیاں کرتے ہیں وہ اچھائیاں ہی کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کبھی اس کی برائی کا ذکر ہی نہیں آتا۔ یہ بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو بڑے بڑے انبیاء کے بارے میں بھی، انہوں نے بھی اگر کہیں پہ خطا کی ہے، کہیں پہ گناہ کیا ہے، کہیں پہ غلطی کی ہے، تو بائبل مقدس از دا اونلی بک جو سچائی کے ساتھ انسان کی حقیقت کا بیان کر دیتی ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جس کو اٹھانا اس کو اٹھاتے ہی چلے جانا، اٹھاتے ہی چلے جانا۔ یہ واحد کتاب پروفیسیز اپنی جو اس میں نبوتیں ہیں ان کے حساب سے یہ کتاب دنیا کی یونیک کتاب ہے۔ ایک سائنس ہے، سائنس آف پرابیبلٹی کہتے ہیں اسے، کہ کوئی واقعہ کسی کے کہنے پہ کیسے ہو جاتا ہے، اس کی ریشو کیا ہے، اور اس کے جو طالب علم ہیں انہوں نے، بلکہ ماہر ہیں طالب علم جو اس کے ماہرین ہیں، انہوں نے اس کی ریشو نکالی ہے کہ کسی بھی بات کا، کہیں بھی بات کا عین اسی طرح سے پورا ہو جانا، اس کی جو واقع ہونے کے چانسز ہیں، پروبیبلٹیز ہیں، وہ ہیں 1 × 17۔ ایک لکھ کے آگے 17 صفر لگا دیں جو یہ عدد بنتا ہے۔ آج کل کی وہ گنتی تھوڑی آسان ہو گئی ہے، وہ بلین ٹریلین اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے تو اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ وہ جب ہم لوگ طالب علم تھے تو ہمیں جو پڑھائی ہوتی تھی نا، اس میں ہم نے سیکھا سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، نیل، 10 نیل، پدم، 10 پدم، سنکھ، 10 سنکھ۔ ہاں، یہ گنتی ہم گنے، اور میں نے اس کو دیکھا ایک دفعہ، وہ سنکھ، 10 سنکھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اتنا کم چانس ہوتا ہے کسی پروفیسی کے پورے ہونے کا، سائنس آف پرابیبلٹی کے مطابق۔ بٹ دس از دا بک جس میں خداوند یسوع مسیح کی صرف چھوٹے سے عرصے کی بات کرنے لگا ہوں، اس کے علاوہ بے شمار پیش گوئیاں ہیں، 300 سے زیادہ پیش گوئیاں جو عین حرف بحرف پوری ہوئیں، اور ان میں سے 25 پیش گوئیاں، 25 پروفیسیز ایسی تھی جو صرف اس وقت پوری ہو گئیں جب خداوند یسوع مسیح کو عزا دی جا رہی تھی، صلیب دی جا رہی تھی۔ اپنی پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے حوالے سے دنیا کی یونیک، علیحدہ، یکسر مختلف، یکتا، دا اونلی بک جو ہمارے پاس خدا کا کلام ہے۔ کاغذ کی ایجاد سے پہلے تحریر میں آنا شروع ہو گئی۔ پپائرس، چرمی صفحات چمڑے پہ، پتھر کی لوحوں پہ لکھے گئے اس کے نسخے جو آج بھی موجود عجائب گھروں میں پڑے ہوئے محفوظ۔ یہ کتاب جہاں کہیں جاتی ہے انقلاب لے آتی ہے۔ جہاں کہیں یہ کتاب گئی انقلاب لے آئی۔ دنیا کی رسومات کو، جو غیر انسانی رسومات تھیں، بائبل مقدس نے ان کو ختم کر دیا۔ غلاموں کی منڈی لگتی تھی، اس منڈی کو اس کتاب کی تعلیمات نے ختم کیا اور اس جگہ پہ کیتھیڈرل بن گیا۔ ہندوستان میں ستی کی رسم کو ختم کرنا وہ بھی اسی بائبل مقدس کا ایک معجزہ ہے۔ بہت سے معجزات ہیں۔ یہ بغیر کسی دلیل کے ہم یہ بات نہیں کرتے کہ بائبل مقدس دنیا کی سب سے منفرد، سب سے اعلیٰ ایسی کتاب مقدس جو خدا کے الہام سے لکھی گئی، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ چیلنج رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، ضائع نہ کریں اپنا وقت
اور اس کتاب کے شاگرد بن جائیں، اس کتاب کے پڑھنے والے بن جائیں۔ اٹس ناٹ اے کامن بک، آمین۔ یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے، راہیں بدل دینے والی کتاب ہے، حالات بدل دینے والی کتاب ہے، زندگیاں بدل دینے والی کتاب ہے۔ اس کا اثر اس لیے کہ ہمارے پاس خدا کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ یہ جو الہام کا لفظ ہے اس کے لیے تھیو پنونیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے یونانی زبان میں، جس کا مطلب ہے خدا کی سانس یا خدا کا دم۔ اس کتاب میں خدا کا سانس، خدا کا دم تحریر ہے، اس کی آواز تحریر ہے۔ بی شیور، بی شیور کہ اس کتاب کو حقیر نہیں جانیں گے آپ۔ ویلیو دیں اسے، جس کی مستحق ہے یہ کتاب وہ ویلیو دیں اسے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا آپ کی زندگی میں برکت پہ برکت انڈیلتا ہے۔ میری بڑی دعا کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، میرے ساتھ آن لائن لوگ، بہت سے اور اینگل ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن وہ تو باتیں کرتا چلا جاؤں تو کرتا ہی چلا جاؤں گا، دلیلیں نکلتی چلی آتی ہیں۔ لیکن میں کلوز کرنے لگا ہوں بڑی اس دعا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ، جو میری آواز سننے والے لوگ ہیں میرے ساتھ آن لائن اگر ہیں، چل رہا ہے ہمارا سسٹم، تو سب اس کتاب کو حقیقتاً معتبر مان لیں اور اس کی پیروی کریں، اس کی شاگردیت اختیار کریں، ہاں، اس کے ڈسائپل بن جائیں، بائبل کے ڈسائپل بن جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیا برکت ملتی ہے آپ۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو، تھینک یو۔ تالیوں سے زیادہ اہم ہوگا اگر آپ میری اس بات کو اپنے پلے باندھ کر جاتے ہیں کہ میں اس کلام کو حقیر نہیں جانوں گا، حقیر نہیں جانوں گی، میں اس کو مطالعہ کروں گی اور اس کے وسیلے سے اپنی زندگی بدلتی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ آج کا کلام بابرکت ہو گیا۔ دعا مانگتے ہیں۔ خدا باپ، میں آج کے وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بائبل سوسائٹی کی ساری خدمت کے لیے میں دعا کرتا ہوں، وہاں کے سارے سٹاف کے لیے، وہاں کے خداوند جنرل سیکریٹری کے لیے، بورڈ کے ممبران کے لیے، سب کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اور یہ جو بہت بڑی خدمت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں یہ لوگ، انہیں ہمیشہ اپنے اپنے گھرانوں میں بابرکت کیے رکھ، اور خداوند ہمیں بھی یہ فضل عطا کیے رکھ کہ بائبل سوسائٹی کی خدمت میں شامل ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بائبل مقدس کے طالب علم بنیں، ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزمرہ معمول کا حصہ بنائیں، تاکہ اس میں جو برکتیں ہیں ہمارے لیے، وہ برکتوں میں ہم اپنا اپنا حصہ بٹور سکیں، خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے، آمین، آمین۔ آپ نے بڑی توجہ سے سنا، میں آپ سب کا بڑا ہی مشکور ہوں۔ گاڈ بلیس۔